اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی وطد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی یا قادر، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ سب دیکھ چکے ہیں، بات وہی ہے لیکن کچھ نئے انداز سے پیش کی گئی ہے۔ کیا ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں؟ اس پر پہلے بھی ہم سیر حاصل بحث کر چکے ہیں اور درجنوں روایات ان کی صحت، ان کی قطعیت پر ہم پہلے بھی دلائل دے چکے ہیں، لیکن کیا کیجیے جناب کہ جب اصولی حضرات کے پاس کوئی شیوا نہیں ہوتا تو پھر یہ جھوٹ بولنے پہ عادت ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ مولوی شہریار صاحب ہیں جنہوں نے بہت بڑا بہتان ہم اہل ولا اخباری مومنین پر لگایا ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹھوس دلائل کے ساتھ ہم ان کی اس جھوٹ کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ بعض الفاظ سے کچھ پرابلم بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم سے کچھ عرصے پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ یہ ولادت میں جو نزول کہا جاتا ہے، دیکھیں اگر نزول احتراماً کہا جا رہا ہے جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہ نزول ایسے تو نہیں ہوا تھا کہ مثلا قرآن نازل ہو رہا ہے کوئی جھولے سے، ایسے ہوا تھا؟ وہ خاص انزال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب اگر احتراماً نزول کہا جائے تو کہا جائے، لیکن اگر اس نزول کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ ان کے والد تھے نہ والدہ اور آسمان سے نازل ہو گئے، تو پھر تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ اور اتفاق سے پاکستان میں بعض دفعہ بعض افراد ہیں کہا کہ نہ وہ تو ماں باپ کی ان کو ضرورت ہی نہیں، نزول ہوا تھا نا۔ ہم نے کہا نا، اگر نزول کی یہ معنی ہے تو بالکل باطل ہے، 100% باطل ہے۔ کیوں کہ اس نزول کا نتیجہ یہ نکلے گا، جو پہلا ظلم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضرت ابو طالب اور مولا امیر المومنین کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جی سامعین گرامی یا قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی شہریار صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ دیکھیں مولوی صاحب، ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، بار بار کہتے ہیں کہ اپنے اذہان کی اختراع کو ہمارا موقف نہ بنایا کریں۔ الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ، آپ نے پہلی بات تو یہ کہ نزول کے لفظ کا اعتراف کر کے اصولیت کی کمر توڑ دی۔ ساری زندگی اصولی اس بات پر اڑے رہے ہیں کہ نہیں جی ولادت ہی کہنا چاہیے، نزول، ظہور، اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ آج الحمدللہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ یہ جائز ہے، چاہے جس بھی نیت سے کیا ہے، الحمدللہ۔ اس پہ تو ہمارا موقف واضح ہو گیا کہ آپ لوگوں کے دلائل کتنے ناقص ہیں، اور آپ لوگ کس طرح اپنے ہی بنائے گئے اصول کو پس پشت ڈال دیتے ہیں جب آپ لوگوں کو شکست نظر آ رہی ہو۔ الحمدللہ۔ تو پہلی بات تو یہاں پہ آپ نے ہمارے موقف کی تائید کر کے خود سب کچھ کلین بولڈ کر دیا۔ دوسرا، نزول اور ولادت، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، نو ڈاؤٹ ان دیٹ۔ گو کہ بعض جگہ لغوی معنی مراد نہیں ہوتا قرآن و حدیث میں، اور وہاں شرعی اور اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک الگ سے اس کے اوپر باقاعدہ سگنیفیکنس موجود ہے، اور اس میں تخصیص بھی دی گئی ہے۔ ہمارا جو یہ نزول والا عقیدہ ہے، اس کی اصل قرآن کے اندر ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا، انزلنا۔ اور سامعین گرامی قادر، اس آیت کے لحاظ سے میں سب سے پہلے تو شیعہ مکتب کی سب سے بڑی کتاب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، الاصول الکافی۔ الکافی شریف میں سرکار کلینی رضوان اللہ علیہ صفحہ نمبر 139 میں، مطبوعہ بیروت میں، باب نمبر 70 جو لے کے ہیں، اس باب کا نام ہی یہ ہے کہ ائمہ نور الہی ہیں، ان الائمۃ نور اللہ عز وجل۔ اور اس میں سرکار مولا محمد باقر صلوات اللہ علیہ، ابو خالد کابلی جب اس آیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہاں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ابا خالد النور واللہ ائمۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو خالد، نور سے مراد خدا کی قسم ائمہ اہل بیت ہیں صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر۔ الکافی کی واضح عبارت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، جو اس عقیدے کے مخالف ہیں وہ ذرا اس کی سند پہ جر کر کے دکھائیں، دیکھیں توصیف کے حوالے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ فی الحال تو مجھے حدیث پیش کرنا تھی، اگر کسی کو بہت زیادہ مرور اٹھتا ہے اس بات میں، شوق پورا کر دیں گے الحمدللہ۔ اور یہ نہیں کہ صرف یہ الکافی میں ہے، یہ درجنوں مکتب اہل بیت کی تفاسیر کے اندر بھی آیا ہے۔ جیسے یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر برہان، سرکار ہاشم بہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی تفسیر برہان شریف میں بالکل واضح یہی حدیث درج کی ہے۔ اور پھر سامعین،
تفسیر نور الثقلین شریف، اس میں بھی بالکل واضح یہی عبارت موجود ہے۔ سامعین، پھر اصولی اور اخباری علماء میں ایک متفق علیہ شخصیت ہیں، رئیس المفسرین علامہ امداد حسین کاظمی المشہدی رحمہ اللہ، ان کی القرآن المبین تفسیر کے اندر بھی سیم یہی موقف آیا ہے۔ اینڈ مینی مور تھنگس، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سامعین گرامی قادر، تفسیر قمی شریف، اس میں بھی بالکل واضح یہی عبارت موجود ہے کہ نور سے مراد اہل بیت ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ الحمدللہ ہمارا موقف ثابت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، الحمدللہ۔ پھر سامعین گرامی قادر، یہ حوالہ جات جو میں نے دیے ہیں، اب اللہ جانے شہریار صاحب عابدی صاحب اسے آن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ کل کو کوئی نئی ہیل حجت دیں گے، حالانکہ صریح قول میں کوئی تعویل و ہیل و حجت ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال وہی جو ان لوگوں کے گھسے پیٹے ڈرامے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمارے مجتہدین سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، چلیں پھر مجتہدین کی عبارات بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ یہ ان کے حجت الاسلام سید العلماء عمار علی، ان کی یہ تفسیر عمدۃ البیان، اس میں بھی سیم یہی عبارت موجود ہے۔ میں کیا کہ ایک ایک چیز کو کلیئر کٹ کھول کے دکھاؤں۔ پھر سامعین گرامی قدر، اسی طرح یہ ان کے نام نہاد آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب المعروف ڈھکو، اس کی تفسیر فیضان الرحمن، اس میں بھی اس آیت کے لحاظ سے سیم یہی تفسیر موجود ہے۔ اور پھر سامعین ان کے حجت الاسلام آقا الحاج شیخ محسن قرائتی، ان کی جلد نمبر 10 تفسیر نور، اس کے اندر بھی سیم یہ عبارت سورہ تغابن شریف کی تفسیر میں موجود ہے۔ اور سامعین لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اصولی حضرات کی سب سے بڑی تفسیر، تفسیر نمونہ، تفسیر نمونہ کے اندر بھی سیم یہی عبارت موجود ہے، لذا اس میں تو اب کوئی دوسری رائے رہی ہی نہیں، الحمدللہ۔ اب سامعین گرامی قدر، تو یہ جو ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ جی آپ مجتہدین کی تفاسیر نہیں دکھاتے، آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے، تو یہ ساری مجتہدین کی ہیں، یہ آپ کی انتہائی معتبر ترین تفاسیر ہیں جو آپ اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں باقاعدہ۔ اب اگر ان تفاسیر کے اوپر بھی آ کے آپ نے نکتہ چینیاں کرنی ہیں تو پھر کہہ دیں آپ کے سارے مجتہدین ہیں ہی کذاب، بات یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے والدین کو آن نہیں کرتے تھے، وہ رشتوں کی قدر نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ ہم اہل ولا اخباری محققین میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے کہ اس سے مولا علی کے رشتوں میں کوئی فرق پڑتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی جاہل اگر بکواس کرتا ہے تو کرے، لیکن بہرحال ایک بات کی وضاحت یہاں ضروری ہے کہ یہ ذوات الہی صفات وہ شخصیات ہیں، وہ جلیل القدر شخصیات ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ زمان و مکان و ترکیب عقلی میں یہ کبھی قید ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کا ادراک حد بشریت سے بالا ہے، انہیں کوئی درک ہی نہیں کر سکتا۔ باوجود اس کے ان کے رشتوں میں کوئی خلل نہیں آتی، الحمدللہ۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ میں نہیں آ سکتے اور آپ انہیں سمجھنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو ابھی تک کائنات کی حد نہیں ملی تو مولا کائنات کی کہاں سے مل جائے گی؟ خیر سامعین گرامی قدر، میں اگر ایک ایک کر کے مکتبہ اہل بیت کی تفاسیر کی لائن لگاؤں وہ تو پھر مجھے پورا خمسہ بنانا پڑ جائے گا کہ کس کس تفسیر میں کہاں کہاں سے روایت نقل کی گئی ہے، اور سورہ تغابن کی آیت پہ بلا اختلاف کس کس مفسر نے یہ روایات ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین نقل کی کہ نور سے مراد ہم ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن الحمدللہ پہلے ان دلائل کا تو جواب آ جائے، باقی باتیں بعد میں دیکھی جائے گی، پھر آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ بہرحال میں نے جیسا کہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ اس سفر معرفت و ولایت میں ہمیں برادران اہل سنت کو پیچھے نہیں چھوڑنا، تو یہ شیخ سلیمان بن ابراہیم حنفی، ان کی جنابی المودہ میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے بھی صفحہ نمبر 190 پہ باب نمبر 39 میں بالکل واضح مولا سجاد سے روایت نقل کی ہے بحوالہ المناقب کہ علی بن الحسین صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے کہ یہ امامت کے بارے میں، اور آگے وہی نور والی آیت، امام نے فرمایا نور سے مراد امام ہے، الحمدللہ نور سے مراد امام ہے۔ انزلنا، نازل کیا، الحمدللہ، یہ بات بھی یہاں پہ واضح ہے۔ مولوی شہریار صاحب، اب آپ کے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو قرآن کا متن بدل دینا نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر آپ کے سامنے جو متن کی تفسیر مکتبہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے اسے قبول کریں۔ ان دو میں سے صرف ایک راستہ ہے آپ کے پاس، اور ویسے ہی آپ نے نزول والی بات ساری زندگی اصولی اس بات پہ اڑے رہے ہیں۔ آج الحمدللہ اخباری پتر نے آپ سب سے منوا ہی لیا۔ میرے اخباری محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبریں ٹھنڈی
نزول کا یہ سب دیکھ لیں. میں نے ویڈیو اسی لیے لگائی ہے تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں. سب اصولی اخباری سب اس بات پر اب غور کریں. انہوں نے نزول کے لفظ کو تسلیم کیا ہے. الحمدللہ فتح تو ہماری پہلے ہی ہو چکی. خیر سامعین گرامی قدر، ہوتی ہے آپ سے ملاقات اب اگلی ویڈیو میں. ٹیک کیئر اینڈ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف. فی امان الرضا صلوات اللہ علیہ.